انسان عبادات تو کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری عبادت اللہ رب العزت کے ہاں کس درجے کی ہے۔ آخر وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں کہ ایک انسان کی نماز اللہ رب العزت قبول کر رہے ہیں، رات کو 10 آیات کا قیام کرے، اللہ رب العزت اس کا نام غافل لوگوں سے نکال دیں، اور ایک انسان پوری رات کا قیام کرے، اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نہیں نواز رہے۔ ایک انسان صرف ہاتھ اٹھا لے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں، اور دوسرا انسان اللہ سے مسافر ہونے کی حالت میں، پراگندہ حال ہونے کی حالت میں اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے۔ آخر وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ معزز ناظرین کرام، انسان عبادات تو کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری عبادت اللہ رب العزت کے ہاں کس درجے کی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ انسان کی نماز پڑھی ہوئی اس کو برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ دوسرے انسان نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ویل للمصلین، اس نماز پڑھنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کو آگے جا کے ذکر کرتے ہیں۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے اس انداز سے قبول فرمایا کہ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ایک انسان نے نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ نے 70 سال اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ دوسرے انسان نے فرضی روزہ رکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سے روزے دار اللہ کے نزدیک ایسے بھی ہیں، سارا دن بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اجر و ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ملتا۔ صرف ان کو سارا دن بھوکے رہنے کی وجہ سے شاید ان کا معدہ تو درست ہو جائے، شاید میڈیکل طور پر ان کو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ملتا۔ ایک انسان رات کا قیام کرتا ہے، رات کے قیام کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات کو معمول بنا لے، 10 آیات کا قیام کرے، اللہ رب العزت اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ اور دوسرا انسان پوری رات قیام کرے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ ایک انسان پوری رات قیام کرے، تہجد پڑھے، فرمایا ساری رات جاگنے کے علاوہ اس کو اللہ سے ہاں کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر و ثواب، کوئی قبولیت اللہ کے ہاں نہیں ملتی۔ ایک انسان ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت باحیا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے انسان ہاتھ اٹھائے، اللہ ہاتھ خالی لٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا انسان کہ جس کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، اللہ مسافر کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، یہ پراگندہ حال اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، آنسو بھی بہائے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آخر وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں کہ ایک انسان کی نماز اللہ رب العزت قبول کر رہے ہیں، وہ بے حیائی سے اس کو روک رہی ہے، دوسری طرف فرمایا اس کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی نہیں بلکہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ایک انسان کا نفلی روزہ اس کو 70 سال جہنم سے دور کر رہا ہے، اور اس کا فرضی روزہ فرمایا بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل رہا۔ ایک انسان رات کو 10 آیات کا قیام کرے، اللہ رب العزت اس کا نام غافل لوگوں سے نکال دیں، اور ایک انسان پوری رات کا قیام کرے، اس کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نہیں نواز رہے۔ ایک انسان صرف ہاتھ اٹھا لے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں، اور دوسرا انسان اللہ سے مسافر ہونے کی حالت میں، پراگندہ حال ہونے کی حالت میں اللہ سے مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے۔ آخر وجوہات کیا ہیں،
3 وجوہات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ انسان اگر نیت کر لے کہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث ڈال دیتے ہیں۔ اس کی عبادت جب اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے الا ما کان لہ خالصا، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ عمل انسان کا حدیث کے مطابق نہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو پھر بھی انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان جتنا مرضی بڑا عمل کر لے، اگر اس کا عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فرمایا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین ہستیاں صحابہ اکرام کی ہستی ہیں۔ بہترین مساجد میں سے ایک مسجد نبوی بھی ہے۔ ذرا تصور کریں، عمل کرنے والا اگر کوئی صحابی ہو، عمل کرنے کی جگہ بھی مسجد نبوی ہو، جو عمل کیا جا رہا ہے وہ بھی نماز ہو، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو صحابی 3 دفعہ نماز پڑھ لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی بے شک تو کتنا مرضی عظمتوں والا ہے، تیری نماز پڑھنے کی جگہ جتنی مرضی افضل ہو، تیرا عمل، تیری نیت جتنی مرضی خالص ہو، تیرا عمل سنت کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت کو تیرا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخری عمل، انسان جتنی مرضی نیک عبادات کر لے، سنت کے مطابق عمل کر لے، اگر اس کا مال حلال کا نہ ہو تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ جو انسان پراگندہ حال ہے، مسافر ہے، اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کر لیں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہے، وغذی بالحرام، جو اس نے پرورش کی گئی ہے، اس کی ساری پرورش، اس کے سارے جسم پر لگا ہوا پیسہ حرام کا پیسہ ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیں؟ احباب ذی وقار، جہاں پر ہم عبادات میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، عبادات آسان انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر یہ بھی سوچیں کہ میری عبادت اللہ کے ہاں کون سے درجے کی ہے؟ جو عبادات قبول ہو رہی ہیں، میری عبادت اس طرف ہے، یا جن عبادات کو اللہ رب العزت کرنے کے باوجود رد کر رہے ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، میری عبادت اس لوگوں کی صف میں شامل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم جو بھی عبادات کریں خالص اللہ کے لیے کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت کے مطابق کریں، اور جو ہمارا مال ہو وہ حلال کا مال ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔